کانفرنس کا مقصد لورلائی میں رونما ہونے والے افسوسناک واقعے سے متعلق پر آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا تھا۔ حکومت بلوچستان واقعہ میں پروفیسر امان اللہ لونی صاحب کی جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کرتی ہے اور لواحقین کے غم میں برابر شریک ہے، اور ہم انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے مرحوم کی موت ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے تمام حقائق، تمام چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ جس طرح پہلے دن سے ہی آپ میڈیا والے دوست، وہاں کے عوام، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی پولیس، ہر چیز گواہ ہے، کیمرے ہیں، آپ ان کو کیمرے میں لوگوں کو دکھائیں کہ یہ کس طرح واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ابھی ایم ایس ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کو ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے آنے تک ہمارے ابھی پولیس کے کچھ بھائی چند دن پہلے دہشت گردی کا شکار ہو گئے تھے، ہم ان کے غم منا رہے تھے، ان کی تحقیقات کر رہے تھے، ان کے قاتلوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس بیچ میں آپ آ کے ریاست کے لیے کچھ اور مسئلے دھرنے کی صورت میں، اگر پاکستان ایک بنانا سٹیٹ نہیں ہے، اس کا ایک قانون ہے، اگر میرے اوپر بطور وزیر داخلہ یہ کوئی پابندی لگاتا ہے تو میں اس پابندی کا پابند ہوں کہ اس کے مطابق چلوں۔ اگر مجھے اس میں کوئی اختلاف ہے تو میری ادھر عدالتیں ہیں، کورٹس ہیں، میں ان پر جاؤں۔ ہمارے یہاں ایک سیاسی جماعتوں نے ایسا ایک ماحول بنا دیا ہے کہ ہم اپنے شہداء کو سیاست پر استعمال کرتے ہیں، ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کل سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، کوئی گاڑی سے آرام سے گزر رہا ہے، ریاست روک بھی نہیں رہے ہے، لیکن ریاست کو برے الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ لورلائی کا انسیڈنٹ دیکھیں، آپ کے پاس کیمرے ہیں، وہاں سے یہاں تک جو کچھ ہو رہا ہے ریئلٹی کی بیسس پر ہو رہا ہے اور لواحقین کے سامنے ہو رہا ہے۔ حالانکہ لواحقین کا پریشر تھا کہ لورلائی میں ہم پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیں گے اور اپنے مرحوم کو ادھر ہی رکھیں گے۔ میں نے کہا نہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے ضرور لانا ہے تاکہ ہم حقائق تک پہنچ سکیں۔ اس کے بعد ادھر آپ کی پی ٹی ایم جو ایک پشتون تحفظ مومنٹ کے نام سے ایک تنظیم اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کے پارلیمانی رکن ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، کیا انہوں نے اسمبلی میں یہی قانون سازی سیکھا ہے کہ آپ کی وجہ سے ریاست نے اگر کہیں پابندی لگائی ہے تو آپ زبردستی آنے کی کوشش کرو تاکہ ریاست کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا جائے یا آپ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرو؟ تو جس طرح ایک کہاوت ہے کہ ریاست جو ہے ماں ہوتی ہے، کل میں اپنی تمام فورسز کو، تمام انٹیلیجنس اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہم وقت تیار تھے کہ ہماری قانون کی جو وہ نہیں مانی گئی ہے اس پر ہم ایکشن لیں گے، لیکن وہی ہم نے پھر جو ریاست ماں ہوتی ہے اس کا کردار ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو نماز جنازہ بھی پڑھنے دے دیا، پھر اپنے ڈی سی ایس پی صاحب کے اس میں ہم نے ان کو بھیج دیا۔ تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب بھی ابھی آ جائیں گے، جو ڈاکٹر کی رپورٹس آئی ہیں وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں۔ ابھی شہید ہمارے 10 پولیس والے شہید ہوئے، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے، آج میں آپ لوگ کو اپنی دل کی باتیں بتاؤں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے 10 لوگ لورلائی میں شہید ہوئے، نہ پی ٹی ایم نے اس کا نماز جنازہ غائب پڑھا، نہ کسی اور پارٹی نے اس کا جنازہ پڑھا، نہ آپ تاجران نے ان کے لیے یوم سوگ منایا۔ جو ہماری دشمن کے فیور میں جاتا ہے ہم لوگ اسی چیز کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ایک ایک سانے کے ساتھ آپ اپنی فورسز کو 3 سانحات میں 3 مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، قوم کا ہر باشندہ جو فورسز پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ایک مرتبہ جا کر یادگار شہداء پشاور میں اور یادگار شہداء کوئٹہ میں جائے کہ آج اگر آپ لوگ کی دکانیں جو ہمیشہ پہلے ہفتے میں 2-3 دن بند ہوتی تھیں، آج آپ کی دکانیں ماشاءاللہ کھلی ہیں، تو وہ فورسز نے جان دے کر کھلوایا ہے، اس میں فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں،
تو آج آپ لوگ الحمدللہ اپنا کاروبار کر رہے ہو. یہی طریقہ کار، یہی دہشت گردی کا طریقہ کار ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھیلا گیا، جن کے پاس آج صرف بلوچوں کے پاس دونوں طرف سے لاشوں کے سوا کچھ فائدہ نہیں ہوا. میرے میں وہ والدین حضرات جن کے بیٹے اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں، میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو کم از کم جس پارٹی میں جس میں سیاست کر رہے ہیں، ایک چیز ہوتا ہے اسٹیٹ جس کو ماں کہا جاتا ہے، اس کے اداروں کو اس کو اگر کمزور کرنے کا کوئی راستہ جا رہا ہے تو اس میں سول سوسائٹی، ہماری جو ہے تاجر برادری، ہمارے صحافی، ہمارے میڈیا کے دوست، سب کو چاہیے کہ وہ اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست جب آپ لوگوں کے لیے شہادت دیتی ہے تو آپ لوگ کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے. جب ریاست کے خلاف کوئی بھی ایک مہم شروع کی جاتی ہے، اس میں پارٹیز بھی اس کا وہ ساتھ دیتے ہیں. ابھی تک اس مرحوم کو 2 دن ہوئے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ آنا ہے. آپ اس تک صبر کریں. اگر اس تک گورنمنٹ کا کوئی ادارہ بھی ملوث پایا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. جس طرح پروفیسر لونی صاحب ہمارے ایک شہری تھے، اسی طرح آفیسر بھی ہمارا شہری ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے میں کہوں بیرونی آقاؤں کے کہنے پر اگر ادھر شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً ریاست کو گالیاں دی جاتی ہیں، ریاست کے اداروں کو گالی دی جاتی ہے اور ایک مہم چلائی جاتی ہے. آج میں بلوچستان حکومت کی طرف سے بحیثیت وزیر داخلہ آپ سب کے سامنے، صحافیوں کے سامنے یہ انشور کرتا ہوں کہ کل ہم نے ایک جو پلان تھا ایک فساد مچانے کا، اس فساد میں اپنے نوجوانوں کو، لوگوں کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے قانون ریلیکس کر کے ان بندوں کو خود بارڈر تک پہنچا دیا. لیکن آئندہ جو کوئی ریاستی مہم ادھر چلائے گا، ریاست کے خلاف باتیں کرے گا، اس کو کہیں بھی، چاہے وہ بلوچستان کا بڑا بارڈر ہے، کسی بارڈر سے آ بھی جائے، ہمیں جہاں مل گیا ہم جو ہے اس کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے. ریاست پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، اس کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کو صدر پاکستان سے لے کر ایک عام ملازم تک سب کو اس کے مطابق چلنا ہے. تو میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے سارے طبقے، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ریاست کے خلاف ہونے والے مہم کا حصہ نہ بنے. ریاست اس وقت سخت حالات سے گزر رہا ہے جس کو شدید کمزور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے تمام مکتبہ فکر کے لوگ ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ریاست کے خلاف کسی بھی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے تاکہ ریاست کمزور نہ ہو. بہت شکریہ آپ سب کا. ہو گئے تھے، پولیس کے لوگ شہید ہو گئے تھے، تو اس میں جو شہید والے زخمی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے خدا کے لیے یہ دھرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جب وارث کہہ رہے کہ اس دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ افغانستان میں دھرنے کیوں کر رہے ہو؟ ہم خود خوش نہیں تھے دھرنے پر. ہم بھی اپیل کر سکتے تھے تاجر برادری سے یوم سیاہ منانے کی، ہم بھی اپیل کر سکتے تھے مختلف پارٹیوں سے کوئٹہ کو بند کرنے کی، لیکن ہم نے شہادتیں اور قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ ہم نے دشمن کے عزائم خاک میں ملانے ہیں، اس کے عزائم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. پھر جو ہوں گے وہ ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہمارے ساتھ نتیجہ آئے گا. لیکن اس کے موت میں ہم غم میں برابر کے شریک ہیں. ہمیں جس طرح ان کے گھر والوں کو افسوس ہے، ہمیں بھی اسی طرح افسوس ہے. لیکن اس میں ادھر نہیں تھا، یہ ایک آفیسر ہے، وہ ادھر نہیں تھے، یہ آفیسر نہیں تھے. وہ اگر کہیں پولیس والے سے غلطی ہو گئی، وہ روڈ میں ہو رہا تھا سب کچھ، کوئی انٹیلیجنس ٹارچر سیل میں نہیں ہو رہا تھا، کہیں کدھر ہی اور نہیں ہو رہا تھا، روڈ میں سب کچھ آپ صحافیوں کے ساتھ ہوگا. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ قاتل تک پہنچنا ہے. ہماری ذمہ داری قاتل کو چھپانا نہیں ہے. اس میں ہم اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف ہمارے
ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اس میں ہمیں جس کمیشن کی ضرورت پڑی، جس طریقے سے اس حد تک جانا پڑا کہ ہم قاتلوں کو پہنچا سکیں، اس سے زیادہ میرے خیال میں اس کی لواحقین کو بھی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جا کر اس کے قاتل کو پکڑیں، اس کے خلاف تحقیقات کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے بازار بند کیا، ہمیں سیکورٹی دے دو، ہم ہڑتال کر رہے ہیں، ہمیں سیکورٹی دے دو، ہمیں دھرنا دے رہے ہیں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی دشمن کی چالیں ہیں جس میں ہم استعمال ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم یا غیر معلوم ہم سب استعمال ہو رہے ہیں۔ میں پارٹی میں سب پارٹیوں کا احترام کرتا ہوں، کسی پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں، لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں کہ جو بھی اس ہڑتال میں شامل تھا اس نے سیکورٹی فورسز اور پاکستانی ریاست کو پریشان کیا، اس کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی۔ جنہوں نے ہڑتال کی، کس کی ذمہ دار؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے ہم ایسے جھوٹی کسی پر پھینکنا نہیں چاہتے، کسی کو مورد الزام ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم آج بھی بیٹھے ہیں، کل بھی بیٹھیں گے، ہم ایک ایسے رزلٹ پر جائیں گے جس کو ہم اپنی قوم کو سچ بھی بتا سکیں اور ہم قاتلوں تک بھی پہنچ سکیں۔ دیکھیں، کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں جو ریاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں اور آپ ریاست کے باشندے ہیں، مجھ پر آپ پر جو ہے قانون لاگو کیا گیا ہے کہ 144 جو ہے امپوز ہے، آپ لوگ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے اس کو توڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ جب آپ سینکڑوں بندوں کو ایسے بارڈر پر جہاں سے ہمیں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے وہاں پر جمع کرو گے، کل پھر یہ لوگ شہید ہو جائیں گے، پھر ہم اداروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ اتنے لوگ مارے گئے، آپ نے کیوں دفعہ 44 پر نافذ نہیں کروایا؟ تو وہ وہاں بات کرنے گئے تھے، وہاں پر کوئی اڑا دوڑی ہوئی ہے، یہ بندہ گرا ہے، اس کو فوراً اس کے دوست پانی مانگا ہے، اس نے میری معلومات ابھی تفتیش ہو رہی ہے، جو مجھے فوراً رپورٹس ملی ہیں، تفتیش میں تہہ تک جاؤں گا، یہ آخری باتیں نہیں ہیں، یہ جو ابھی تک مجھے ملی ہیں۔ تو اس کو ہاسپیٹل لے جایا گیا ہے، ادھر بھی ڈاکٹر صاحب ابھی آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کو ڈیٹیلز بتا دیں گے کہ کیا ڈیٹیلز ہیں۔ تو آپ کے کیمرہ روڈ پر تو ماشاءاللہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یا پی ٹی ایم ہے یا آپ ہو یا جو ہے جس کے ساتھ اس کیمرہ کا ریل وہ ہے، بھیج دو، شیئر کر لو ہمارے ساتھ، آپ لوگ دیکھو کہ ہم لوگ اصل قاتل تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ادھر ہر تنظیم، ہر سیاسی پارٹی ایک دوسرے پر صبح شام الزامات لگاتی ہے۔ اگر میں نے کسی کو، ہمارے حکومت کی جانب سے کسی کو دھمکی دی گئی ہے، کسی کو کہ آج کل آسان طریقہ ہے ماشاءاللہ، وہ جن کا نام لیا آپ نے اتنے سادہ بھی نہیں ہوں گے، ہر چیز ان کے ساتھ ریکارڈڈ ہوگا۔ میں خود ان کے ساتھ، میں نے جس طرح آپ کو کہا، ریاست ہر چیز کے لیے تیار تھی، ریاست اپنے قانونی رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے الرٹ تھی۔ میں نے جس طرح اپنے نواب صاحب کا بھی ذکر کیا، میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا، میں نے یہ ذمہ داری لیا کہ اگر ہم ان کو گرفتار کریں گے، پھر آپ سب لوگ ادھر مجھ سے سوال کریں گے آپ نے اس کو گرفتار کیا، پھر میں اس کو ادھر کچھ اور وہ کر لوں گا، تو آپ لوگ کی بات۔ میں نے کہا کہ ابھی ہم ریاست ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں تھوڑا سا۔ میں اپنے ڈی سی ایس پی صاحب کی کانوائی میں ان کو کے پی کے حکومت کے ساتھ دے کر آ گیا کہ یہ ہمارا وہ توڑ کر آئے ہیں قانون، آئندہ آپ بھی اس کو اپنے بارڈر کراس کرنے نہ دیں۔ اور میں نے اپنے لوگوں کو بھی سختی سے کہا ہے، کل ہماری ساری ہمدردیاں مرحوم کے لواحقین کے ساتھ تھی۔ ایف آئی آر بھی اس طرح نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کے مطابق بات کے کہنے کے مطابق ہوگی۔ ایف آئی آر اگر نہیں کیا گیا، اس کو میں بھی جلد بازی، میں نے بھی معلومات تو نہیں لی، میں بھی باہر تھا، آج ہی پہنچا ہوں۔ ہر چیز ہم نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ فورسز، ہم نے کمیٹی بیٹھے گی، ان کی کاز آف ڈیتھ کا پتہ چلے کہ کیا تھا، اس کے مطابق ایک اسٹریٹ لائن میں ہی جائے۔ ابھی اس کے مطابق ہم لکھ دیں کہ بھائی ضیاء نے اس کو خدا نخواستہ کچھ مار کے شہید کر دیا، تو پھر یہ پوسٹ مارٹم کا کیا فائدہ، اس انویسٹیگیشن کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ؟